نام آج کے نظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا حیدر علی اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سہیل شفیق چودھری صاحب جو کہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے امیدوار ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ الیکشن کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. نائب صدر کی سیٹ پر یہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں سر کیا کہیں گے آپ الیکشن کے حوالے سے اور کمپین کے حوالے سے. جی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. الیکشن ہمارا 27 فروری 2020 کو ہونے جا رہا ہے اور میں نائب صدر لاہور ہائی کورٹ کے لیے کنٹیسٹ کر رہا ہوں. اور یہ ایک جمہوری روایات ہیں ہماری بار کی، اور ہر سال جو ہے وہ الیکشن ہوتا ہے تو اس میں تمام وکلاء جو ہے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرٹ پہ انصاف کیجیے گا اور جس کو آپ بہتر کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں اس کو ووٹ کیجیے پوری ایمانداری کے ساتھ. سر اگر آپ الیکشن ون کرتے ہیں تو ہائی کورٹ بار کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں گے؟ ہائی کورٹ بار دیکھیں وکلاء کی ایک ایسوسی ایشن ہے اور اس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے اور ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وکلاء کو جو پرابلمز ہیں ان کو سولو کرنے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کوششیں کی جائیں. ابھی بہت سے پرابلمز ہیں، ملٹیپل ایشوز ہیں جن کو ہم گریجولی ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں سے آج کل جو میں دیکھتا ہوں سب سے بڑا پرابلم جو ہمارے دوست وکلاء سب سے پہلے صبح 8:30 بجے جو پرابلم وکلاء کو پیش آ رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عدالتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہم. اور ایک وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اخبار بیچنے والے، وہ ہمارا انسائکلوپیڈیا ہے، اگر وہ نہ ہوں تو شاید ہمیں جو ہے نا ہمارے کیس سارے ڈسمس ہو جائیں عدالتوں کو ڈھونڈتے. تو وہ مینولی تو وہ ایک خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کوئی سسٹم ہونا چاہیے. یہاں پہ کوئی یا تو کوئی اسکرین لگا دی جائے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کورٹس بڑی ریپڈلی چینج بھی ہو جاتی ہیں. آج ایک جیسا یہاں بیٹھے ہیں کل وہ کسی اور کورٹ میں بیٹھے ہوں گے، تو اس کے بارے میں بھی انٹیمیشن نہیں ہوتی وکلاء کو کہ کورٹس چینج ہو گئی ہیں. اور تیسری بات یہ کہ کوئی ایسی اسکرین یا ایسا کوئی ہونا چاہیے ڈیجیٹل سسٹم کسی پرومیننٹ جگہ پہ لگا ہوا جس پہ آ کے آپ آرام سے دیکھ سکیں کہ مطلب کورٹ جو ہے فلاں کورٹ کہاں پہ ہے. تو اس طرح اور بہت سے ایشوز ہیں جو فائلنگ کے ایشوز ہیں، اور لسٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل لسٹ جو ہے وہ ہمیں واٹس ایپ پہ یا میسیج SMS بعض اوقات نہیں آتے. اسپیشلی جو ریڈ لسٹ ابھی ہائی کورٹ نے شروع کی ہے اس کے میسیجز نہیں آتے. تو ان سب چیزوں کو بہتر کرنا، اس کے علاوہ باقی جو ہے وکلاء کے پرابلمز ہیں، پارکنگ کے مسائل ہیں، ان سب کے لیے کوشش کریں گے کہ یہ بہتر ہو سکے. سر ینگ وکلاء کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں گے آپ؟ ہاں، مین ایشو ہمارا تو ینگ وکلاء کا ہی ہے، کیونکہ ینگ وکلاء کو ہم مورد الزام سب سے زیادہ ٹھہراتے ہیں اور کرتے ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے میں بہت سی چیزیں ہیں. ہمارے چھوٹے بہن بھائی جب پروفیشن میں آتے ہیں تو ان کو ایکچولی گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. دیر از نو سسٹم. یہ ان کی قسمت ہے کہ وہ کسی اچھے چیمبر کو جوائن کر لیں تو اچھے وکیل بن جائیں، اور اگر وہ اسپائل ہو جائیں تو اسپائل ہو جاتے ہیں. تو مطلب دیر از نو سسٹم. کوئی ایسا سسٹم نہیں ہم نے ڈیولپ کیا کہ وکلاء کو نیو انٹرنٹس کو کیسے گائیڈ کیا جائے کہ انہوں نے کس لائن میں جانا ہے، پھر آگے ان کو پراپر ٹریننگ کیسے دی جانی ہے، انہوں نے اچھا وکیل کیسے بننا ہے، پروفیشنل وکیل کیسے بننا ہے. اس کے لیے ہم نے آج تک اپنا رول پلے نہیں کیا، جو کہ رول پلے کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہم اس میں کچھ ٹریننگ سیشنز بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ بہت سارا ایک پلان ہے کہ ینگ وکلاء جب انٹر ہوتے ہیں پروفیشن میں تو ان کو کس طرح سے ان کو گائیڈ کیا جائے. سر ضعیف عمر وکلاء کا ہیلتھ کارڈ کا بھی بہت ایشو ہوتا ہے اور ویسے بھی ان کے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس بارے میں ذرا بتا دیں. ہاں، وہ ڈیفینیٹلی دیکھیں وہ ایسا ہے کہ ہمارے وکلاء جو ہیں وہ اپنے جس وقت تک وہ زندہ ہیں یا وہ چل پھر سکتے ہیں وہ بیچارے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جس دن وہ ذرا سے کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو پھر ان کو پرسانے حال نہیں ہوتا. اسپیشلی یہ کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے وکلاء کو بہت زیادہ فائنینشیل کرائسس کا سامنا کرنا پڑا. تو اس سلسلے میں دیر از نو پینشن پلان. میرا خیال ہے ایک پینشن پلان ہونا چاہیے کہ جو ایک سرٹن ایج کے بعد اگر کوئی وکیل صاحب والنٹیرلی ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ پنجاب بار کونسل جو ہے یا اس طرح دیگر ادارے جو ہیں وہ ان کو ایک پینشن مقرر کر دی جائے تاکہ وہ باعزت جو ہے وہ اپنا گزارا کر سکیں. اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ نئے آنے والے وکلاء کو بھی جگہ بنتی رہے گی ان کے لیے. تو یہ ایک اچھی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی ہوگی. سر اپنے ووٹر سپورٹر کو کیا پیغام دیں گے؟ ووٹر سپورٹر کو میرا تو یہی پیغام ہے کہ ہر ووٹر جو ہے وہ جس وقت ووٹ کاسٹ کرتا ہے اس وقت وہ منصف ہوتا ہے. تو ووٹ ایک امانت ہے، اس کو آپ اپنی ایمانداری کے ساتھ میرٹ پہ کاسٹ کیجئے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے ووٹ کاسٹ کریں. آپ کو جو کینڈیڈیٹ صحیح لگے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہی ڈیزروز،
آپ اس کو ووٹ کاسٹ کیجیے. بعد میں الزام دینا یا بعد میں بلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم پہلے ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے اگر ہم میرٹ کو دیکھیں گے تو پھر چیزیں بھی آگے میرٹ پہ ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. جی بالکل، آپ نے سنا ان کا یہی کہنا تھا کہ ووٹ اسی کو دے جو آپ کو کام کرتا ہوا نظر آئے اور میرٹ پہ ووٹ دے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.